بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لہوف کا پارٹ 3 کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ امام حسین علیہ السلام کی ابا حرہ سے ملاقات۔ اول صبح کے وقت ایک شخص جس کی کنیت ابا حرہ تھی کوفہ سے آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے حرم خدا اور اپنے جد کا حرم چھوڑا؟ حضرت نے فرمایا، اے ابا حرہ، بنی امیہ نے میرا مال لوٹا تو میں نے صبر کیا، مجھے گالیاں دیں، میں نے برداشت کیا، لیکن اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں سے ہجرت کی ہے۔ خدا کی قسم، یہ افراد مجھے ضرور قتل کریں گے، لیکن خدا انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تیز تلوار کے ساتھ ان سے انتقام لے گا اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قوم سبا سے زیادہ ذلیل کرے گا، کہ جن پر ایک عورت کو مسلط کیا تھا جو ان کے خون اور اموال میں جیسا چاہتی تھی حکم کرتی تھی۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زہیر بن قین کا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونا۔ قبیلہ بنی فرارہ اور قبیلہ بنی بجیلہ کے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، ہم زہیر بن قین کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اتفاقاً امام کے قافلے سے ملاقات ہو گئی، لیکن چونکہ زہیر نہیں جانتے تھے کہ وہ امام سے ملاقات کریں، لہٰذا جس جگہ بھی امام قیام کرتے تو ہم لوگ ان سے کچھ دور قیام کرتے، یہاں تک کہ ایک روز ایسا آیا کہ ایک ہی جگہ پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام رکے ہمیں بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ چنانچہ اس وقت ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آیا، سلام کہا اور کہنے لگا کہ اے زہیر بن قین، مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ تمہیں بلا کر لاؤں۔ امام کا یہ پیغام سنتے ہی ہم سب کے ہاتھوں سے لقمے گر پڑے اور ہم لوگ گہری فکر میں ڈوب گئے، گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ زہیر کی زوجہ دیلم بنت عمر نے کہا، سبحان اللہ، تعجب ہے تم پر کہ فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ، اگر جا کر ان کی باتیں سن لو گے تو کیا ہو جائے گا۔ زہیر بن قین اپنی جگہ سے اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ چند لحظوں کے بعد وہ پرمسرت چہرے کے ساتھ واپس لوٹے، پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے اپنے خیموں کو اکھاڑ کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک نصب کر دو، اور اپنی زوجہ سے کہا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے تجھے مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ امام کے ساتھ رہوں گا اور اپنی جان ان پر نثار کروں گا۔ اس کے بعد اپنی زوجہ کا مال و متاع ان کے سپرد کر دیا اور اسے اس کے چچا زاد بھائیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے اس کے اقربا تک پہنچا دیں۔ زوجہ زہیر کے نزدیک آئی اور رونے لگی اور اس سے الوداع کرتے ہوئے کہا، خدا تمہارا مددگار ہو اور تجھے سعادت نصیب فرمائے، اور کہا، اے زہیر، میری آرزو ہے کہ جب تم روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے جد بزرگوار سے ملاقات کرو تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس کے بعد زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اور حسین علیہ السلام اس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر شہادت مسلم سے باخبر ہوئے۔ حضرت کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے اور وہ افراد جو امام کے ہمراہ دنیاوی ریاست و طمع کی خاطر آ رہے تھے وہ امام کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت کے اہل بیت اور باوفا اصحاب ان کے ہمراہ ہی رہے۔ چنانچہ مسلم کی شہادت پر امام اور ان کے اہل بیت و اصحاب گریہ و زاری کرنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے اشتیاق میں اپنے سفر کو جاری رکھا۔ فرزدق شاعر دوران سفر امام کی ملاقات سے مشرف ہوئے، عرض کی، اے فرزند رسول خدا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے، ان پر آپ کیسی اعتماد کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، خدا مسلم کی مغفرت کرے کہ جنہوں نے زندگی جاوید پائی،
خداوند کے رزق سے مالا مال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خداوند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنے وظیفے کو انجام دے دیا، لیکن میں نے ابھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ نے اشعار پڑھے۔ ترجمہ: اگر دنیا کو نفیس و باقیمت شمار کیا جائے تو یہ مسلم ہے کہ خداوند کریم کا اجر و ثواب اس سے بلند و برتر ہوگا۔ اگر جسموں کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو تو مرد کے لیے تلوار کے ذریعے راہ خدا میں قتل ہو جانا افضل ہوگا۔ جبکہ انسان کی روزی کو تقسیم اور مقدر کر دیا گیا ہے تو مرد کا روزی کے لیے کم حریص ہونا اچھا ہے، اور اگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کے لیے ہے تو انسان اسی شے میں کنجوسی کیوں کرے کہ جس کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ شہادت قیس بن مسہر۔ امام حسین علیہ السلام نے سلیمان سرد خزاعی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد اور کوفہ میں اپنے چند شیعوں کے نام قیس بن مسہر سیدادی کے توسط سے ارسال کیے۔ قیس جب نزدیک کوفہ پہنچے تو اس کی ملاقات ابن زیاد کے ایک سپاہی حسین ابن نمیر سے ہوئی۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو قیس نے امام حسین علیہ السلام کے خطوط باہر نکال کر ٹکڑے کر دیے۔ حسین ان کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کا شیعہ ہوں۔ اس نے کہا، تم نے یہ خطوط کس لیے پھاڑے ہیں؟ قیس نے جواب دیا، اس لیے کہ تو اس مطلب سے آگاہ نہ ہو۔ ابن زیاد نے سوال کیا، یہ خطوط کس کی طرف سے تھے؟ جواب دیا، حسین علیہ السلام کی جانب سے چند کوفیوں کے نام تھے کہ میں ان کے نام نہیں جانتا۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم، جب تک تو ان کے نام نہیں بتائے گا تم کو آزاد نہیں کروں گا، یا پھر منبر پر جا کر حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے باپ اور بھائیوں کو گالیاں دو، ورنہ تم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس نے کہا، اس جماعت کے نام تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن میں منبر پر جانے کے لیے تیار ہوں اور حسین علیہ السلام اور ان کے باپ کو گالیاں دوں۔ اس کے بعد آپ منبر پر گئے اور حمد و ثناء الہی کی، رسول خدا پر درود و سلام اور حضرت علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے طلب رحمت کی، اور عبید اللہ بن زیاد اور ان کے باپ اور بنی امیہ کے حامیوں پر لعنت بھیجی۔ اس کے بعد کہا، ایھا الناس، مجھے امام حسین علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور وہ فلاں سرزمین پر ہیں، ان کی طرف جاؤ اور ان کی نصرت کرو۔ یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ لہٰذا ان کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر نیچے پھینک دیا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو رونے لگے اور فرمایا، خداوندہ، ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے نیک جگہ قرار فرما اور اس میں ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے، چونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط اس منزل سے بھیجے تھے جو حاجز کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ حر بن یزید کا امام حسین علیہ السلام کو روکنا۔ راوی کہتا ہے کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد اور کوفہ سے 2 منزل پہلے اچانک دیکھا کہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضرت نے پوچھا، ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے آئے ہو؟ حر نے جواب دیا، اے حسین، آپ سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ان خطوط کے مخالف ہے جو تم نے اور دیگر افراد نے بھیجے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں پھر وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ حر اور اس کے لشکر نے حضرت کو واپس جانے سے روکا۔ حر نے کہا، اے فرزند رسول، ایسا راستہ انتخاب کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، تاکہ میں ابن زیاد کے سامنے عذر پیش کر سکوں اور کہہ سکوں کہ حسین علیہ السلام ایسے راستے پر گئے کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پر جانے والا راستہ انتخاب فرمایا اور مقام عزیب حجانات پر
حجانات پر پہنچے۔ اسی موقع پر ابن زیاد کا خط حر کو ملا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تو نے حسین علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں، اور حکم دیا تھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ حر اور اس کے لشکر والے حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں جانے سے روک دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ راستہ تبدیل کر کے جو راستہ کوفے اور مدینے کو نہ جاتا ہو اس پر چلے جائیے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن امیر عبید اللہ ابن زیاد کا خط مجھے ملا ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ پر سختی کروں، اور مجھ پر جاسوس مقرر کیے ہیں تاکہ اس کے احکام کو اجرا کروں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے، حمد و ثنائے پروردگار کی اور اپنے جد بزرگوار رسول خدا پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے تم جانتے ہو، حقیقت میں دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور اس نے اپنی برائیوں کو ظاہر کر دیا ہے، نیکیوں کو پس پشت ڈال دیا، اور مسلسل مراد انسان کے خلاف جا رہی ہے، لیکن دنیا سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے اس قطرے کی مقدار کے جو برتن سے پانی نکلنے کے بعد اس میں رہ جاتا ہے، فقط ایک بدترین زندگی کہ جو بنجر اور شور زمین کی مانند ہے اور کچھ باقی نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن راہ حق میں شہادت کی آرزو کرے جس طرح آرزو کرنے کا حق ہے۔ میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین کا نام فقط زبانوں پر جاری ہے۔ جب تک زندگانی ان کے منشا و مراد کے مطابق رہے وہ دین کی طرف داری کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو بلاؤں کے محاصرے میں قرار دے کر ان کا امتحان لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دینداروں کی تعداد بہت کم ہے۔ زہیر بن قین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند رسول خدا، اے فرزند رسول خدا، ہم نے آپ کی باتوں کو سنا، ہماری نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور ہم کو اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، پھر بھی ہم آپ کے راستے میں قتل ہونے کو جاوید زندگی پر ترجیح دیتے۔ ان کے بعد ہلال بن نافع بھی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں شہادت اور موت سے کوئی خوف نہیں ہے اور ہم اپنی اسی نیت اور بصیرت پر قائم ہیں۔ آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ ان کے بعد بریر بن خفیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم، خداوند کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کی نصرت کے لیے لڑیں، ہمارے جسم آپ کی حمایت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کے بدلے آپ کے جد بزرگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں داخلہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور سوار ہوئے، لیکن لشکر حر کبھی ان کے جانے پر مانع ہوتا اور کبھی ان کے پیچھے چلتا، یہاں تک کہ دوسری محرم کو زمین کربلا پر وارد ہوئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر وارد ہوئے، سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا، کربلا۔ کہا، خداوندہ، غم اور کربلاؤں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کہا، یہ خوفناک اور بلاؤں کی جگہ ہے، یہاں پر اترو، یہی ہمارے مرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ اس خبر کو میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا سے سنا تھا۔ اس کے بعد سب اتر گئے۔ حر اور اس کا لشکر بھی ایک کنارے پر اترا اور اپنے خیمے نصب کر لیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بے چینی۔ امام حسین علیہ السلام بیٹھ کر اپنی تلوار کی اصلاح کرتے ہوئے ان اشعار کو پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ۔ اے زمانے
تیری دوستی ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی کے سوا تیرا کچھ کام نہیں۔ صبح اور شام تو نے اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو قتل کیا، اور زمانہ کسی بدل پر قناعت نہیں کرتا۔ ہر زندہ میری مثل موت کی طرف جا رہا ہے، اور ہر امر خدا کے ذمے ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان اشعار کو سنا اور کہا، اے بھائی جان، یہ باتیں وہ شخص کرتا ہے جسے اپنے قتل ہونے کا یقین ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بہن، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، اے کاش موت آ جاتی۔ حسین علیہ السلام اپنی شہادت اور موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت اہل حرم کی مستورات رونے لگیں اور اپنے منہ پر تماچے مارنے لگیں، گریبان چاک کر دیے۔ کلثوم نے فریاد کی، وا محمدا وا علی وا اماہ وا اخاہ وا حسینا وا حسینا۔ اے ابا عبداللہ، تمہارے بعد بے چارگی سے اماں ہوں۔ اے ابا عبداللہ، تمہارے بعد بے چارگی سے اماں ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے میری بہن، خدا کی راہ میں صبر کرو، چونکہ تمام آسمانوں کے رہنے والوں کے لیے فنا ہے، اور تمام اہل زمین کو موت آنا ہے، اور تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے کلثوم، اے زینب، اے فاطمہ، اے رباب، یاد رہے کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، اور اپنے چہروں پر تماچے نہ مارنا، اور ایسی بات نہ کرنا جس سے خدا راضی نہ ہو۔ دوسری روایت ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا حسین علیہ السلام سے دور مستورات اور بچوں میں بیٹھی تھیں، اور جب حسین علیہ السلام سے ان اشعار کو سنا تو فوراً اسی حال میں کہ ان کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی، بھائی کے پاس آئیں اور کہا، اے کاش موت آ جاتی اور میری جان لے لیتی۔ آج میری ماں فاطمہ زہرا، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن دنیا سے گئے ہیں۔ اے گزشتہ بزرگوں کے جانشین اور باقی زندہ کی پناہ گاہ۔ امام حسین علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میری بہن، تمہارے حلم کو شیطان ختم نہ کر دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو جائیں، کیا آپ قتل ہو جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے غم و اندوہ کو دل میں چھپایا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، یعنی اگر پرندے کے شکاری اسے اپنے حال پر چھوڑتے تو اپنے آشیانے میں ہی سوتا۔ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اگر بنی امیہ مجھے آزاد چھوڑتے تو میں مدینے سے کبھی باہر نہ آتا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ بات سن کر کہنے لگیں، اے بھائی جان، کیا آپ اپنے آپ کو دشمن کی گرفتاری میں سمجھتے ہیں اور زندگی سے مایوس ہیں؟ یہ بات میرے دل کو پریشان کر رہی ہے، اور اس کا برداشت کرنا مجھ پر بہت سخت ہے۔ اس کے بعد منہ پر تماچے مارتے ہوئے اپنا گریبان چاک کر دیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پر پانی ڈالا، یہاں تک کہ ہوش آ گیا، اور ان کو تسلی دی، اور انہیں اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی کے مصائب کی یاد دلائی، تاکہ اپنی شہادت کو چھوٹی مصیبت ظاہر کریں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی سکون مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا اہل بیت حرم کو ساتھ لانے کی ایک علت شاید یہ ہو کہ اگر حضرت اپنے اہل بیت کو حجاز میں یا کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے تو یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ فوج بھیج کر ان کو اسیر کروا لیتا اور ان کو اتنی تکلیف دیتا کہ امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں شہادت و قربانی دینے سے منصرف ہو جاتے اور یزید سے جنگ کرنے سے باز آ جاتے۔